میں جائیداد کی لالچ میں آخر کیوں بھابھی سے شادی کروں؟ میرے پاس اپنا کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، تو پھر کیوں بھابھی کی جائیداد کے لیے میں ان سے شادی کروں؟ ارباز عالم اپنی ماں کی بات سن کر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں بولا تھا، جس پر اس کی والدہ فکر مندی دکھاتے ہوئے بولی تھی، ارباز بیٹا، تم جانتے تو ہو وہ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے، اس دنیا میں اس کا اور کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ کہاں جائے گی؟ وہ اکیلی جوان لڑکی کیسے اپنی جائیداد کو سنبھالے گی؟ مگر ماں، میں کیسے؟ ارباز، میں کچھ نہیں جانتی، مرتے وقت میں نے اس کے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی دیکھ بھال کروں گی، اور اب میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے نکاح کرو، آج شام میں تمہارا اس سے نکاح ہوگا، سمجھے تم؟ ارباز عالم آج صبح ہی لندن سے پاکستان واپس آیا تھا۔ پاکستان آتے ہی اس کی ماں نے اس کے سامنے اپنی بیوہ بہو کے نکاح کی پیشکش کی تھی، اور ارباز عالم نے باہر انکار کرنا چاہا، مگر اس کی والدہ نے اپنی ضد کے آگے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ شام میں نکاح سادگی سے کیا گیا، اور ارباز عالم غصے میں افسوس کے ملے جلے تاثرات ایک کمرے میں داخل ہوا تو اسے ایک کونے میں 20 سالہ کمزور لڑکی دبی سی نظر آئی۔ وہ اس کی جانب بڑھ رہا ہی تھا کہ وہ گھبراہٹ میں دیوار کے ساتھ چپک گئی، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھبرا کر بولی تھی، پلیز آپ جیسے کہیں گے میں ویسا کروں گی، مجھے ماریے گا مت۔ ارباز عالم نین تارا کی بات سن کر سکتے میں آ گیا تھا، وہ چہرے پر حیرانی لیے اس کے قریب بڑھا تھا، جب نین تارا مزید خود میں سمٹی تھی، پلیز میرے قریب مت آئیے گا، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کی ہر بات مانوں گی، مگر مجھ پر ہاتھ مت اٹھائیے گا، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا۔ بری طرح سے رو رہی تھی، اور ارباز عالم جہاں تھا وہیں کا وہیں کھڑا حیرت سے نین تارا کے کانپتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ارباز نے پوری رات کمرے سے باہر بتا دی تھی، اس کی آنکھوں میں بار بار نین تارا کے آنسوں سے بڑا چہرہ گھومتا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ نین تارا اتنا کیوں ڈری ہوئی ہے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی نین تارا سے بے حد محبت کرتا تھا، تو پھر ایسا کیا تھا کہ اس نے اس طرح کے لفظ کہے تھے؟ ارباز پوری رات پوری طرح پریشان ہو چکا تھا، انہی سوچوں میں گم، جانے اسے کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ اگلی صبح موبائل کی گھنٹی پر اس کی آنکھ کھلی، موبائل پر چمکتا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ فون اٹھا کر اس نے کان سے لگایا اور نرم لہجے میں بولا تھا، ہاں بولو، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی سب ٹھیک ہے، آپ آج کام پر نہیں آ رہے، اور سنا ہے کہ کل رات آپ کا نکاح ہو گیا ہے۔ دوسری جانب سے آنے والی آواز کو سن کر ارباز نے اپنے ماتھے کو مسلا اور بولا تھا، اماں نے زبردستی کی تھی تو کرنی پڑی شادی، تمہیں تو پتہ ہے بھائی کے چلے جانے کے بعد وہ کتنی زیادہ اپسیٹ رہنے لگی تھی۔ خیر تم بتاؤ، کچھ نہیں، یہی پوچھنا تھا کہ آج کام پر آؤ گے یا نہیں؟ ہاں آؤں گا۔ اچھا، اس سے پہلے میرا ایک کام کرو تم۔ ہاں ہاں حکم کرو۔ میرے آنے سے پہلے نین تارا کے بارے میں تمام تر انفارمیشن نکلوا لو۔ نین تارا مطلب تمہاری بیوی؟ ہاں میری بیوی، اس کے بارے میں ہر چیز پتہ کر کے رکھو، میں جیسے ہی آؤں مجھے اس بارے میں تم نے بتانا ہے۔ اوکے باس، میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں، اب بس جلدی سے آ جائیں، اگلے شخص نے لہجے میں شوخی سموئے ہوئے کہا تھا۔ ارباز عالم کے چہرے سے مسکراہٹ سے کھل اٹھا تھا، صوفے پر اپنا کوٹ اٹھاتے اس نے اپنے کندھے پہ لٹکایا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا، جہاں پر نین تارا ابھی بھی گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ ارباز کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ بری طرح سے پریشان ہوئی تھی، اس کے چہرے کی پریشانی ارباز عالم نے بخوبی محسوس کی تھی۔ اپنے لہجے پر نرمی سے موئے ہوئے وہ بولا تھا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف چینج کرنے کے لیے آیا ہوں، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ آرام سے یہاں پر بیٹھیں، کمفرٹیبل ہو کر، انکمفرٹیبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارباز اسے کہتا وہ اپنی الماری کی جانب بڑھا، اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ تیار ہو کر باہر نکلا، ایک نگاہ نین تارا پہ ڈالی اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ارے ارباز بیٹا، تم کہاں جا رہے ہو؟ ارباز اپنی والدہ کی آواز سن کر ان کے قریب آیا، جھک کر انہیں سلام کیا اور بولا، اماں آفس جا رہا ہوں ضروری کام سے، مگر بیٹا تمہاری کل ہی تو شادی ہوئی ہے۔ ہاں اماں میں جانتا ہوں، مگر کام بھی تو ضروری ہے نا، میں شام تک واپس آ جاؤں گا، بس آپ نین تارا کو کھانا دے دیجیے گا اور کچھ دوائی بھی، مجھے لگتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، دھیان سے جانا اور دھیان سے واپس آنا۔ ارباز کی والدہ ارباز کی کمر تھپتھپاتے ہوئے بولی تھی، اور پھر سیڑھیاں چڑھتے نین تارا کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ ارباز عالم نے اپنی گاڑی آفس کی پارکنگ میں روکی اور تیز قدموں کے ساتھ کوریڈور عبور کرتا اپنی کیبن کی جانب بڑھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سی بے چینی نمایاں تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے صوفے پر بیٹھا شخص نے گیری پر ہاتھ مارتے ہوئے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ یار ارباز، بہت دیر کر دی آنے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، عثمان نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ ارباز نے اپنا کوٹ کرسی کی پشت پر ڈالا اور کرسی سنبھالتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولا، بیٹا آدھے گھنٹے پہلے تو تمہارا فون آیا تھا، اب تیار ہونے میں اور یہاں تک پہنچنے میں وقت تو لگتا ہی ہے نا،
کوئی جادو تو نہیں ہے میرے پاس؟ عثمان نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑا۔ اب بندہ نیند نویلی دلہن کو چھوڑ کر آ رہا ہو تو دیر تو بنتی ہے نا، آخر نکاح ہوا ہے کل رات۔ اوئے ڈرامہ نہ کرو مجھ سے، ارباز نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا اور میز پر جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، یہ بتاؤ نین تارا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی؟ عثمان کے چہرے سے شرارت غائب ہوگی اور اس نے ایک فائل ارباز کی طرف بڑھا دی۔ ہاں میں نے نین تارا کے بارے میں سب پتہ کروایا ہے، لیکن سچ پوچھو تو وہی سب معلوم ہوا ہے جو ہم سب کو پہلے سے پتہ تھا۔ وہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہے، اس کے باپ اور تمہاری ماں کا پرانا خاندانی رشتہ تھا، اور تمہارے بھائی سے شادی بھی ایک پسندیدہ رشتہ تھا۔ اس کے ریکارڈ میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے۔ ارباز نے بے چینی سے پہلو بدلا اور عثمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، عثمان مجھے یہ بتاؤ کہ نین تارا اور بھائی کا آپس میں رشتہ کیسا تھا؟ کیا ان کے درمیان کبھی کوئی انبن رہی تھی؟ عثمان نے حیرت سے ارباز کو دیکھا اور پھر پورے یقین کے ساتھ بولا، یار کیا باتیں کر رہے ہو، ان دونوں کا رشتہ تو مثالی تھا۔ تمہارے بھائی نین تارا سے بے حد محبت کرتا تھا، اسے پھولوں کی طرح پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا، پورے خاندان میں ان کی جوڑی کی مثالیں دی جاتی تھیں، میں نے تو کبھی انہیں اونچی آواز میں بات کرتے بھی نہیں سنا۔ نین تارا بھی ان کے جانے کے بعد ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ عثمان کی باتیں سن کر ارباز گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کے کانوں میں نین تارا کی وہ سسکیاں اور وہ دہائیاں گونج رہی تھیں، پلیز مجھے مت ماریے گا۔ اگر سب کچھ اتنا ہی آئیڈیل تھا، اگر بھائی اس سے اتنی محبت کرتے تو پھر وہ ہاتھ اٹھانے کا نام سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہے؟ کوئی شخص اتنی دہشت میں تبھی ہوتا ہے جب اس نے وہ وقت جھیلا ہو۔ ارباز نے دل میں سوچا، ارباز کہاں کھو گئے؟ عثمان نے اسے خاموشی دیکھ کر ٹوکا۔ ارباز نے ایک لمبی سانس لی اور فائل بند کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں عثمان، بس کچھ باتیں ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ کوئی تو ایسا سرا ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے اور مجھے اس سچ تک پہنچنا ہوگا۔ عثمان اسے الجھن بھرے تاثرات سے دیکھتا رہ گیا، جب کہ ارباز کی نظریں آفس کی کھڑکی سے باہر کسی اندیکھے نقطے پر جمی تھیں، جہاں وہ نین تارا کے ڈر کی حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرتا۔ ارباز نے نین تارا کی حالت دیکھ کر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اس ماحول سے نکالنا ضروری ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس گھر کی دیواریں، بھائی کی یادیں اور شاید تنہائی نین تارا کو ذہنی مریض بنا رہی ہیں۔ تیار ہو جائے نین تارا، ہم کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، ارباز نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ نین تارا جو بستر کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، اس کی سہمی ہوئی نظروں سے ارباز کو دیکھا۔ کہاں؟ کیوں؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی؟ یہاں آپ ہر وقت ڈری رہتی ہیں، میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی کھلی فضا میں سانس لیں، ارباز نے نرمی سے جواب دیا، لیکن نین تارا کی آنکھوں میں ابھی بھی بے یقینی سی تھی۔ وہ اسے لے کر نیچے آیا تو ماں لاؤنج میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ارباز کو سامان کے ساتھ دیکھ کر وہ چونکی۔ ارے بیٹا ارباز، بیٹا یہ کہاں کی تیاری ہے؟ ماں نے حیرت سے پوچھا۔ اماں نین تارا کی حالت آپ کے سامنے ہے، وہ یہاں بہت اپسیٹ رہتی ہے، میں اسے کچھ ہفتوں کے لیے مری والے فارم ہاؤس لے جا رہا ہوں، وہاں کا سکون شاید اسے بہتر کر دے۔ ارباز نے اپنی ماں کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ ماں کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری آئی، مگر انہوں نے فوراً اسے چھپا لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا لے جاؤ، ویسے بھی بیچاری بیوہ ہے، اس کا اس دنیا میں اب ہے ہی کون، تم ہی اس کا سہارا ہو، اس کا بہت خیال رکھنا۔ ماں کے لہجے کی مٹھاس نے ارباز کو مطمئن کر دیا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس مٹھاس کے پیچھے کتنا زہر چھپا ہے۔ کئی گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد وہ فارم ہاؤس پہنچے جو پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک پرسکون مقام پر تھا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خاموشی کسی کو بھی محصور کر سکتی تھی، لیکن نین تارا اب بھی خاموش تھی۔ شام کے وقت ارباز ٹیرس پر آیا تو دیکھا کہ نین تارا ریلنگ کے پاس کھڑی دور کسی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ کیسی لگی آپ کو؟ ارباز نے اس کی قریب آ کر پوچھا۔ وہ اچھل پڑی اور گھبرا کر اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ جی اچھی ہے۔ نین تارا آپ یہاں بھی اتنی ہی اداس اور ڈری ہوئی کیوں ہیں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، صرف میں اور آپ ہیں، اور میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ارباز نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ نین تارا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسا دکھ تھا جسے وہ بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب پرندے کو پنجرے سے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، مگر میں تو اپنے ہی سائے سے ڈرتی ہوں، مجھے لگتا ہے یہ سکون صرف ایک دھوکہ ہے، تھوڑی دیر بعد پھر سے اندھیرا ہو جائے گا۔ ارباز اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ نین تارا کی حالت صرف صدمے کی وجہ سے ہے۔ شہر میں ارباز کی والدہ اپنے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے غصے سے پیر پٹک رہی تھیں۔ ان کے سامنے جائیداد کے کچھ کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ انہوں نے غصے میں فون اٹھایا اور اپنی قریبی سہیلی سے مخاطب ہوئی، تم دیکھ رہی ہو نصرت، وہ منحوس لڑکی میرے بیٹے کو مجھ سے دور لے گئی ہے۔ میں تو چاہتی تھی کہ ارباز اسے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کرے، مگر وہ تو اس کا تعمیردار بن گیا ہے۔
بن کر بیٹھ گیا ہے۔ مجھے اس لڑکے سے پہلے بھی نفرت تھی اور اب بھی ہے۔ اس نے پہلے میرے بیٹے کو اپنی زلفوں کا اسیر بنایا اور اب ارباز کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے، لیکن میں بھی ہار نہیں مانوں گی۔ جیسے ہی وہ واپس آئے گی میں اسے بتاؤں گی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان کے لہجے کی نفرت کمرے کی فضا کو زہریلا کر رہی تھی۔ وہ نینتارا کو اپنی راکھ کا آٹا سمجھ رہی تھی، جیسے نکال پھینکنا ان کا واحد مقصد تھا۔ دوسری طرف پہاڑوں کی پرسکون خاموشی میں زندگی کی ایک الگ ہی رخ اختیار کر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا اور باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس کے لاؤنج میں لکڑیاں جلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ نینتارا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گرتے پانی کے قطروں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک بادل زور سے گرجے۔ وہ خوف کے مارے زور سے چیخی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ ماضی کے کسی تلخ واقعے کی یاد نے اسے پھر سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ارباز جو کچن سے پانی لینے نکلا تھا دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نینتارا، کیا ہوا؟ اس نے دیکھا کہ نینتارا بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پلیز اسے روکیں، وہ مجھے ماریں گے۔ وہ اندھیرا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ حسیانہ انداز میں بول رہی تھی۔ ارباز کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے نینتارا کے لرزتے ہوئے کندھوں کو تھاما اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ کوئی نہیں ہے یہاں نینتارا، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میں ہوں نا۔ پہلی بار ارباز نے اسے اپنے اتنے قریب سے محسوس کیا۔ نینتارا نے بے اختیار ارباز کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا، جیسے وہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ ارباز نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے خود سے لگا لیا۔ اسی لمحے نینتارا کو وہ تحفظ محسوس ہوا جس کے لیے وہ برسوں سے تڑپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی سسکیاں تھمنے لگیں تو نینتارا کو احساس ہوا کہ وہ ارباز کے کتنے قریب ہے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور دونوں کی نظریں ملیں۔ ارباز کی آنکھوں میں نینتارا کے لیے بے پناہ ہمدردی اور ایک انجانی سی طرب تھی، جبکہ نینتارا کی نظروں میں ایک خاموش التجا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ ارباز نے بہت دھیمی اور ریشمی آواز میں کہا۔ اس کے ہاتھ پر نینتارا کے گالوں پر جمے آنسو پونچھ رہے تھے۔ نینتارا کو پہلی بار لگا کہ شاید ہر مرد ظالم نہیں ہوتا۔ ارباز کے لمس اسے ڈرا نہیں رہا تھا بلکہ سکون دے رہا تھا۔ اس رات بارش کے شور میں دو اجنبی دلوں کے درمیان محبت کا ایک خاموش عہد ہو رہا تھا جس سے وہ دونوں ابھی تک ناواقف تھے۔ فارم ہاؤس کی ڈھلتی شام میں فضا بہت بھوجل تھی۔ ارباز اور نینتارا ٹیرس پر بیٹھے تھے جہاں خاموشی حد سے زیادہ گہری تھی۔ ارباز نے ہمت جمع کی اور نینتارا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بہت نرمی سے پوچھا، نینتارا، اب ہم ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب تک آپ اپنی مرضی کے اس خوف کو باہر نہیں نکالیں گی ہماری زندگی مکمل نہیں ہوگی۔ مجھے سچ بتائیے، آپ اس قدر کیوں ڈرتی ہیں؟ نینتارا کی آنکھوں میں جیسے درد کا سمندر امڈ آیا۔ اس نے کانپتے لہجے میں بولنا شروع کیا، وہ آپ کا بھائی مجھے مارتا تھا، کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ میرا دم گھٹتا تھا۔ اسے صرف اس جائیداد سے مطلب تھا جو میرے باپ نے میرے نام چھوڑی تھی۔ وہ روز مجھے کاغذات پر دستخط مانگتا تھا اور جب میں انکار کرتی تھی تو نینتارا کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ ارباز کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا بھائی ایسا کر سکتے تھے؟ وہ تو آپ سے محبت کرتے تھے۔ نہیں ارباز، نینتارا نے روتے ہوئے اسے ٹوکا، وہ یہ سب اپنی ماں یعنی آپ کی والدہ کے کہنے پر کرتے تھے۔ وہ پیچھے سے انہیں اکساتی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ اس لڑکی کو جائیداد سے الگ کر دو۔ میں نے آج تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی کیونکہ میں جانتی تھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ارباز سکتے میں آ گیا۔ اسے اپنی ماں اور بھائی پر جو فخر تھا وہ پل بھر میں مٹی میں مل گیا، اگرچہ اس کا دماغ اس سچ کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ لیکن نینتارا کی آنکھوں کے آنسو جھوٹے نہیں تھے۔ اس نے نینتارا کو زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دیں نینتارا، مجھے معاف کر دیں کہ میرے گھر والوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اب کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور ارباز نے اپنے پیار اور توجہ سے نینتارا کے زخموں پر مرہم رکھا۔ فارم ہاؤس کے قیام نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا۔ نینتارا کا خوف اب دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا کیونکہ اب اسے پتہ تھا کہ ارباز اس کی ڈھال باندھ کر کھڑا ہے۔ ایک صبح جب وہ واپس شہر جانے کے لیے تیار کر رہے تھے، نینتارا کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک اور شرم و حیا تھی۔ اس نے دھیرے سے ارباز کے قریب آ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ارباز، ہمیں اب گھر واپس جانا چاہیے، لیکن اس بار ہم اکیلے نہیں جا رہے۔ ارباز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب؟ نینتارا نے مسکراتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ مطلب یہ کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی خوشی سے نوازا ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ ارباز کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے بے اختیار نینتارا کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کے لیے یہ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ جب وہ واپس گھر پہنچے تو ارباز کی والدہ لاؤنج میں کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی مصنوعی مٹھاس تھی، لیکن جیسے ہی ان کی نظریں نینتارا کے مطمئن چہرے پر اور ارباز کے حفاظتی انداز پر پڑی، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ارباز نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے سامنے قدم روکے اور فخریہ لہجے میں بولا، اماں، آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔
نین تارا امی سے ہے، آپ دادی بننے والی ہیں۔ یہ سن کر ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جائیداد جو وہ ہڑپنا چاہتی تھی اب اس کا وارث آنے والا تھا۔ وہ سکتے رہ گئی جبکہ ارباز نین تارا کا ہاتھ ہمیں فاتحانہ انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ارباز اب نین تارا کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ اکثر گھنٹوں اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا رہتا اور اس کے آنے والے کل کا خواب بنتا۔ نین تارا کو ابھی پہلی بار زندگی میں کسی مرد کا لمس سے ڈرا نہیں رہا تھا بلکہ وہ ارباز کی باہوں میں خود کو محفوظ ترین محسوس کرتی تھی۔ ایک دن ارباز کام کے سلسلے میں گھر سے نکلا لیکن اس کا دل کسی انجانے خوف سے بھوچل تھا۔ ادھر گھر میں جیسے ارباز کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی، اماں کے چہرے پر چھپا شیطان باہر آ گیا۔ وہ غصے سے بھری نین تارا کے کمرے میں داخل ہوئی۔ نین تارا جو بیڈ پر بیٹھی تھی انہیں دیکھ کر سہم گئی۔ تو کیا سمجھتی ہے اس بچے کے آنے کے بعد میں تجھے جائیداد لے کر اڑنے نہیں دوں گی؟ ماں نے دھاڑتے ہوئے نین تارا کا بازو پکڑا اور اسے بیڈ سے نیچے گرا دیا۔ اماں خدا کے لیے چھوڑیں، میں مر جاؤں گی میرا بچہ۔ نین تارا روتے ہوئے التجا کر رہی تھی لیکن ماں پر جیسے جنون سوار تھا۔ انہوں نے نین تارا پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ دھکا دیا۔ نین تارا کی چیخیں کمرے کی دیواروں میں دب کر رہ گئی۔ اتفاق سے ارباز اپنی کچھ فائلیں گھر بھول گیا تھا اور 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ گیا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھا اسے نین تارا کی دبتی ہوئی چیخیں سنائی دیں۔ وہ بدحواسی میں کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے سامنے وہ منظر تھا جس نے اس کی روح فنا کر دی۔ اس کی ماں نین تارا کے بال پکڑ کر اسے مار رہی تھی اور نین تارا فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اماں ارباز ایک دھار کے ساتھ آگے بڑھا اور اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ایک معصوم لڑکی اور اپنے پوتے ہی کو مارنا چاہتی تھی؟ ماں ہکا بکا رہی ہیں۔ ارباز بیٹا یہ لڑکی جھوٹی ہے، یہ مجھے بدنام۔ بس کریں اماں، میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا۔ آپ کو جائیداد چاہیے تھی نا، آپ کو پیسے کی بھوک تھی۔ ارباز کا لہجہ نفرت سے لبریز تھا۔ اس نے تڑپ کر نین تارا کو گود میں اٹھایا جو خون میں لت پت اور بے ہوش ہو چکی تھی۔ ارباز نین تارا کو اپنی باہوں میں اٹھائے دیوانہ وار ہاسپٹل کے کوریڈور میں بھاگا۔ نین تارا کا سر اس کے کندھے پر ڈھکا ہوا تھا اور اس کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ پیچھے پیچھے اس کی والدہ بھی کانپتی پہنچ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب نین تارا کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تو ارباز باہر دیوار سے سر لگائے کھڑا اپنی زندگی کی سب سے بڑی دعا مانگ رہا تھا۔ اس کی ماں قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگی تھی کہ وارڈ کے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ ڈاکٹر کے چہرے کی طرح اثرات دیکھ کر ارباز کا دل ڈوبنے لگا۔ ڈاکٹر میری بیوی کیسی ہے؟ ارباز نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک افسوس بھری نظریں ارباز پر ڈالیں اور پھر اس کی ماں کی طرف دیکھ کر گویا ہوئی۔ ہم نے مریض کو تو بچا لیا لیکن شاید اندرونی چوٹ اور ذہنی صدمے کی وجہ سے ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی دم توڑ چکا ہے۔ یہ سننا تھا کہ جیسے پورے ہسپتال کی چھت ارباز پر گری ہو۔ اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کائنات کا سارا اندھیرا اس کے گرد سمٹ آیا ہے۔ وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، جس کے آنے کی خوشی میں ارباز نے ہزاروں خواب بنائے تھے، وہ اس کی اپنی ماں کی نفرت کی بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ نہیں میرا بچہ! ارباز کے حلق سے ایک لرزہ خیز چیخ نکلی۔ اس کی ماں نے مسلح امیز رونا شروع کر دیا۔ ہائے میرا پوتا! میں لٹ گئی۔ یہ کیا ہو گیا ارباز بیٹا؟ ارباز نے ایک دم پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نفرت اور حقارت تھی جو ایک بیٹے کی آنکھ میں کبھی اپنی ماں کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ چپ ہو جائیں آپ! خبردار جو اب ایک لفظ بھی آپ کے منہ سے نکلا۔ ارباز کی آواز میں غصے کی ایسی گرج تھی کہ پاس سے گزرتے لوگ بھی ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ اپنی ماں کے قریب ہوا اور دبی ہوئی غصیلی آواز میں بولا، آپ نے میرا بچہ نہیں مارا، آپ نے اس بیٹے کو بھی مار دیا جو آپ کے لیے لندن سے واپس آیا تھا۔ آپ نے اس معصوم جان کا خون کیا ہے جو نین تارا کی زندگی کی واحد امید تھی۔ جس جائیداد کے لیے آپ نے یہ سب کیا ہے نا، وہ آپ کو کبھی خوشی نہیں دے سکے گی کیونکہ اس جائیداد کی ہر انچ پر میرے بچے کے خون کے نشان ہوں گے۔ ماں نے کچھ کہنا چاہا۔ بیٹا میری بات سنو۔ نہیں، آج کے بعد آپ کا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ارباز نے نفرت سے اپنا رخ موڑا۔ آپ اب اس جائیداد کے ساتھ اس بڑے محل میں اکیلی رہیں گی۔ میں نین تارا کو لے کر وہاں جا رہا ہوں جہاں آپ کا یہ سایہ بھی ہم پر نہ پڑ سکے۔ وہ اپنی ماں کو وہیں ہسپتال کے کوریڈور میں اکیلا چھوڑ کر وارڈ کے اندر داخل ہو گیا جہاں نین تارا بے جان نظروں سے چھت کو تک رہی تھی۔ ارباز اس کا ہاتھ تھاما اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ارباز نین تارا کو ہسپتال سے سیدھا اپنے نئے گھر لے گیا اور یہ شہر کے ہنگاموں سے دور ایک چھوٹا سا مگر نہایت پرسکون گھر تھا جسے ارباز نے اپنی جمع پونجی سے خریدا تھا۔ اس گھر کی دیوار پر جائیداد کی ہوس کا کوئی سایہ نہیں تھا، وہاں صرف سکون کی مہک تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ارباز نے نین تارا کو وہیں دہلیز پر روکا اور بہت پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ نین تارا، یہ گھر جتنا چھوٹا ہے اس میں آپ کے لیے میری محبت اتنی ہی زیادہ ہے۔ یہاں کوئی آپ کو دکھ نہیں دے گا، کوئی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نین تارا، جس کی آنکھیں میں
اپنے بچے کو کھوئے جانے کا دکھ میں ابھی بھی ویران تھی۔ ارباز کی اس لمس پر پہلی بار کھل کر رو دی۔ اس نے اپنا سر ارباز کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، مجھے جائیداد نہیں چاہیے تھی ارباز، مجھے بس ایسا ہی تحفظ چاہیے تھا جسے آپ دے رہی ہیں۔ اگلے چند ہفتے ارباز نے سائے کی طرح نین تارا کے ساتھ گزارے۔ وہ خود اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا، اس کے پاؤں دباتا اور راتوں کو جب وہ ڈر کر اٹھتی تو اسے اپنی باہوں میں لے کر لوری سناتا۔ نین تارا کو پہلی بار احساس ہوا کہ محبت صرف جسمانی تعلق کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے زخموں کو بھرنے کا نام ہے۔ آہستہ آہستہ نین تارا کے چہرے کی زردی ختم ہونے لگی اور اس کی آنکھوں میں زندگی کی چمک واپس آنے لگی۔ دوسری طرف وہ عظیم الشان حویلی اب ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ارباز کی والدہ اس بڑے سے ڈائننگ ٹیبل پر اکیلی بیٹھی تھی جہاں کبھی قہقہے گونجتے تھے۔ ان کے سامنے جائیداد کے وہ تمام کاغذات پڑے تھے جن کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا اور اپنے پوتے کی جان لے لی۔ حویلی کے نوکر چاکر بھی ان کے رویے سے تنگ آ کر کام چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اب وہ اکیلی اس عالیشان محل کی دیواروں سے باتیں کرتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں انہیں نین تارا کی چیخیں اور اپنے مرے ہوئے پوتے کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی۔ جائیداد تو ان کے پاس تھی لیکن ان کا اپنا بیٹا ان کے لیے مر چکا تھا۔ وہ دولت کے ڈھیر پر بیٹھی اس دنیا کی سب سے غریب عورت بن چکی تھی جنہیں پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ ان کا وہ عبرتناک انجام تھا جسے دیکھ کر روح کانپ جائے۔ نئے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں گلاب کے پھول کھل چکے تھے۔ شام کا سہانا وقت تھا۔ ارباز کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ نین تارا پودوں کو پانی دے رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک سچی مسکراہٹ تھی۔ ارباز پیچھے سے آیا اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ کیا سوچ رہی ہے میری شریکِ حیات؟ نین تارا موڑی اور ارباز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، یہی کہ اللہ جس سے سب کچھ چھین لیتا ہے اسے آپ جیسا جیون ساتھی دے کر سب کچھ لٹا بھی دیتا ہے۔ فضا میں محبت کی خوشبو رچی ہوئی تھی اور آسمان پر چمکتا چاند اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سچی محبت ہمیشہ جیت جاتی ہے اور ظالم و لالچ کا انجام ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے۔ ختم شد۔